زیادہ تو بچے ہی اس وجہ جو میں بیان کرنا ہی میں تو الٹ کرنے لگا. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب و یرضا. بس کرو سنو تسی کوئی پلے پائے جائے انہا بچیاں بھی سنو بیٹا بس کرو. بڑی فلم بن گئی ہے باقی پھر بنا لینا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ. صدق اللہ العظیم. اے صاحب ایمان لوگو، اپنے آپ کو اور اپنے عزیز و اقربا کو جہنم کی ہولناکیوں سے بچاؤ. اس جہنم پر ایسے ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی گئی جو بڑے ہی ترشرو اور سخت طبیعت، وہ ظالموں کو اسی طرح ہی سزا دیں گے جس طرح اللہ انہیں حکم صادر فرمائے گا. میں ابھی خطیب شہر اور اپنے عزیز قاری عبداللہ سلیم سے عرض کر رہا تھا تو میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا. حضرت تک گیا مگر یہ اجتماع دیکھ کر اور ان معصوم بچوں کو سامنے دیکھ کر اور جامعہ کے سالانہ اجتماع کی وجہ سے یکدم میں نے اپنے عنوان کو بدلا اس غرض کے ساتھ کہ جلسے خطاب اور واعظ کا معنی تو یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچے. صرف یہ زیر رکھنا کہ مجمع جمایا جائے، گرمایا جائے اور لوگوں سے داد وصول کی جائے، نیت میں جتنا چاہے اخلاص ہو، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ سنت سے کچھ دور کا معاملہ ہے. اس لیے میں نے اپنے عنوان کو تبدیل کیا. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ماں باپ اور معاشرے کے بزرگوں کی ذمہ داری کا پہلے تذکرہ کیا اور پھر اولاد کو سمجھایا. سادہ لفظوں میں معنی یہ ہے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں اور ان بچوں اور جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے.
بس اسی عنوان پہ 30 سے 35 منٹ گفتگو ہوگی۔ پہلا حکم یہ ہے کہ قُوا انفسکم، اے قوم کے بڑے لوگوں، ماں باپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے تمہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں، صالح ہوں، تابع فرمان ہوں، تو ہمیں اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے لیے نمونہ بننا ہوگا۔ یہ فطرت کا اصول نہیں، معاشرے کا قانون نہیں کہ ایک ذمہ دارے پہ تو محنت نہیں کرتا، نہ زمین کو سنوارتا ہے، نہ اس میں بیج بوتا ہے۔ موٹی عقل کا آدمی بھی یہ کہے گا کہ اس نے کیا فصل اٹھانی، موٹی عقل کامن سینس یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایک مزدور نے دیہڑی نہیں لگائی، مزدوری نہیں کی۔ اس بھرے مجلس میں، بھرے مجمع میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مغرب کے وقت اس کو مزدوری دینی چاہیے؟ کوئی ایک فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مزدوری کا حقدار ہے۔ یہی صورتحال ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے کہ اگر ماں باپ اولاد کے اوپر توجہ نہیں دیتے، محنت نہیں کرتے، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ توقع کریں کہ اولاد ہماری تابع دار رہے، فرما بردار بن جائے۔ یہ تو اولاد کی مہربانی اور معاشرے اور استادوں کی کرم نوازی ہوگی، یہ میں نہیں کہتا، حضرت فاروق اعظم کی عدالت ہے۔ ایک بوڑھا آدمی کانپتے ہوئے وجود اور لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ آپ کی عدالت میں حاضر ہوا اور اپنے جوان بیٹے کی شکایت کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ کی عدالت سے دنیا نے انصاف پایا، میں بوڑھا آپ سے انصاف طلب کرنے کے لیے آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرمایا کہ بابا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا جوان بیٹا ہے، نہ میرا ادب کرتا ہے، نہ میری خدمت کرتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی عدالت میں سے سزا دی جائے۔ وہ اسلامی عدالتیں تھیں، وہ عدل پسند حکمران تھے، وہ مصمدات تھے۔ انہوں نے اس بوڑھے باپ کی شکایت سن کر اس کے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ یہ تیرا باپ تیری شکایت کر رہا، بتاؤ کہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا جی آئندہ تو کروں گا، مگر صورتحال یہ ہے کہ میرے والد سے پوچھو کہ دنیا کے کاموں میں تو سختی کرتے تھے، ناراض ہوتے تھے، مارنے تک جاتے تھے۔ ان سے پوچھئے کبھی مجھے انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے بھی کہا،
کبھی میری تربیت، اخلاقی تربیت کے بارے میں نہیں انہوں نے کوئی مجھے نصیحت کی۔ جو بیٹا باپ بات کر رہا ہے، بوڑھے باپ کی گردن جھکتی جا رہی ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے بابا، تیرا اصل علاج تو یہی ہے کہ جو کچھ تو نے بویا ہے وہی تیرے سامنے آیا ہے، لیکن ہماری شریعت میں ماں باپ کا مقابلہ نہیں ہے کہ اولاد کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ اگر ماں باپ سے کوتاہی ہوئی ہے، ان سے کوئی زیادتی ہو جائے تو بچوں یہ سن لو کہ ماں باپ اولاد کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ ماں باپ سے بدلہ لے۔ ابھی میں تھوڑی دیر چل کے اس کا تذکرہ کروں۔ یہ ہے میری اور آپ کی ذمہ داری۔ جس نے اسے محسوس کیا، جس نے اسے قبول کیا، جس نے اسے ادا کیا، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی سکون پائے گا، آخرت میں بھی آرام اسے ملے گا۔ اس لیے پہلا سبق سن لو۔ میں سمجھتا ہوں جلسوں کا مزاج، زندگی گزری ہے، میں سمجھتا ہوں، مگر اپنی طبیعت کے پیش نظر یہ تمنا اور آرزو کبھی نہیں کی کہ میں وہاں ڈائلہ ختم کروں جہاں سے لوگ نعروں کی پکار شروع کر دیں۔ یہ طبیعت نہیں ہے۔ بات وہی کرو جس کا آخرت میں بھی جواب دیا جا سکے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ پہنچے۔ تو پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، بزرگوں کی ہے، بڑوں کی ہے، انہیں اپنا فرض ادا کرنا ہوگا۔ یہ ایسا فرض کہ اللہ کے پیغمبر کا ارشاد گرامی آپ فرمایا کرتے تھے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فرمایا ہر بچہ جو ماں باپ کے آنگن میں پیدا ہوتا ہے وہ تو پھول کی طرح معصوم ہوتا، پھول کی طرح معصوم، وہ اپنے ذمے کوئی بغاوت، اس کی طبیعت میں کوئی نافرمانی، اس کے وجود میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جس طرح کا ماحول دیں گے ویسی اولاد پالیں گے۔ پھر عقیدے کے حوالے سے سمجھائیں، اگر ماں باپ یہودی ہیں لا محالہ اولاد یہودی بنے گی، اگر ماں باپ کرسچن ہیں بڑے ہو کے بیٹے عیسائی ہی بنے گے، اگر ماں باپ مشرک اور بدعتی ہیں تو اولاد بھی بڑی ہو کے بدعات بھی کرے گی، شرک کا ارتکاب بھی کرے گی۔ یہ کبھی کبھار ہوتا ہے اور اللہ اپنی قدرت کا معجزہ دکھاتا ہے کہ آذر کے گھر میں پیدا ہونے والا اور پلنے والا اللہ اپنی رحمت کا معجزہ دکھاتا ہے، اصول نہیں اس کا، معجزہ دکھاتا کہ آذر کے گھر میں پرورش پانے والا اللہ اسے ابراہیم خلیل اللہ فرماتا، فرعون کے گھر میں پلنے والا جہاں ساری دنیا کی نافرمانیاں موجود تھی وہ موسیٰ کلیم اللہ ہو جائے۔ یہ ایک الگ اصول ہے، اس کا عام قانون اور ضابطہ نہیں۔ اس ضابطے کے بارے میں فرمایا ہے کہ یختص، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص فرما لے۔ اس کی رحمت کس طرح نازل ہوتی ہے؟ وہ یہ ماحول ہے
کہ ماں باپ تو کوتاہی کرتے ہیں، مگر اچھا خطیب مل گیا، اچھا استاد مل گیا، بہتر ماحول حاصل ہو گیا، بچہ وہاں گیا، ماں باپ تو بے نماز تھے، اللہ نے ان کے بیٹے کو تہجد گزار بنا دیا۔ یہ ماحول کا اثر۔ اس لیے یہ مدارس، یہ جامعات، ان کے ساتھ تعاون کرنا، اور پہلا تعاون میں اہل حدیثوں تمہیں یہ بتاؤں وہ ہے ان علماء کرام کا دل سے احترام کیا کیا۔ اتنا رقم اور پیسے نہیں، جتنا دل کا احترام، جتنا احترام کرو گے اتنے یہ خوشی سے دین کی خدمت کریں گے اور تم برابر کے شریک رہو۔ یہ ہے وہ اصول۔ اس لیے عام اصول یہ ہے کہ کل یرجع، کہ ہر کوئی اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے، لہذا پہلا فرض یہ پہچان۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کے واقعات قرآن نے ذکر فرمائے۔ ایک پیغمبر ہے، آخری وقت آن پہنچا، چل چلاؤ کا معاملہ، اپنی اولاد کو بلایا، اولاد کو بلا کر فرماتے ہیں کہ بیٹا میں تو اس راستے پہ چلنے والا ہوں جہاں سے کوئی پلٹ کے واپس نہیں آیا کرتا۔ یہ جہالت ہندوؤں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آئی، اور ظلم یہ ہے کہ ممبر و محراب پہ یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ ممبر و محراب، اتنی جہالت کہ مرنے والے جمعرات کو یہ واپس آتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ گوگل آپ کے پاس ہے، نیٹ آپ کے پاس ہے، ابھی بٹن دباؤ، ان سے پوچھو کہ یہ اباگون عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ وہ ہندو تمہیں بتائیں گے کہ اباگون کا معنی ہے کہ مرنے والوں کی روحیں دنیا میں پھر واپس آتی، پھر آگے وہ آپ کو تفصیل بتائیں۔ تو وہ پیغمبر اپنی اولاد کو بلا کر یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا میرے چل چلاؤ کا وقت آ گیا، میں نے پلٹ کے نہیں آنا، میں اس تسلی اور گارنٹی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو۔ اللہ نے اس پیغمبر کا یہ وصیت اور آخری ارشاد کو اتنا پسند فرمایا کہ قرآن حکیم کے اندر وہ نقشہ پیش فرمایا ان الفاظ کے ساتھ کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحدا ونحن لہ مسلمون۔ یہ ہے ماں باپ کی ذمہ داری کہ آخری وقت بھی فکر ہے اولاد کی تربیت، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم کنتم شہداء، اور سننے والوں، قرآن پڑھنے والوں، کیا تم وہاں موجود تھے؟ تم موجود نہیں تھے۔ آؤ تمہیں اس پیغمبر کا واقعہ اور پورا نقشہ تمہارے سامنے بیان کیا جاتا کہ جب اسے موت آئی تو اس نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا ادھر حاجی صاحب فوت ہوئے ہیں، مسجد کے متولی جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے، ساری عمر مسجد کی خدمت کی، علماء کی خدمت کی، طالب علموں کی خدمت کی، مگر گھر کا حال یہ ہے ادھر اس کا جنازہ اٹھا ہے، ادھر کوئی مصلی بچھانے والا بھی موجود نہیں، مصلی بچھانے۔ میں پوچھتا ہوں اگر میری یا کسی کی یہ حالت ہے
میری یا کسی کی یہ حالت ہے تو کیا یہ جلسے فائدہ دیں گے؟ علماء بیٹھے پوچھ لو، یہ جلسے فائدہ دیں گے؟ یہ تو الٹے ہمارے خلاف گواہیاں بن جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنا فرض پہچاننا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو اپنی اولاد کے ساتھ کتنا پیار ہے، علماء سے سنتے ہو کہ آپ حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا فرمایا کرتے، اور اس وقت تو آپ کی محبتوں کی انتہا نہ رہی کہ جب فاطمہ کی تینوں بہنیں فوت ہو گئی، اکیلی رہ، ظاہر ہے چھوٹی بیٹی بھی ہے، اکلوتی بھی ہو گئی ہے، غم زدہ بھی ہے، تنہائی بھی محسوس کرتی ہے، کیونکہ بہنیں بہنوں کے ساتھ دکھ سکھ کرتی ہیں نا، تنہائی بھی محسوس کرتی ہے۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ الفاطمہ بضع منی، لوگوں فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اور اس نے محمد الرسول اللہ کو ناراض کر دیا۔ کتنا پیار، بیٹیوں کے ساتھ پیار ہونا ہی چاہیے۔ اور یہ فرق بھی سمجھ لو کہ اللہ نے جو بیٹی کی زبان میں تاثیر رکھی ہے نا، وہ بیٹوں کی زبان میں تاثیر نہیں رکھی۔ جب بیٹی ابو کہتی ہے، امی کہتی ہے، اس کی تاثیر ہی اور ہوتی ہے، اس میں کشش ہی اور ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسا نازک رشتہ بنایا، اتنا پیار اور محبت ہونے کے باوجود آپ کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بیٹی اعملی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، تربیت ہو رہی، فرض ادا کیا جا رہا، ذمہ داری نبھائی جا رہی۔ بیٹی نیک عمل کرو، نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، نیکیاں بجا لاؤ۔ بیٹی قیامت کے دن ان نیک اعمال کے بغیر میں تیری سفارش نہیں کر سکوں، میں تجھے نہیں چھڑا سکوں۔ کاش ہم جلسہ سننے والے، کم از کم جلسے سننے والے، علماء کی روٹیاں پکانے والے، علماء کی خدمت کرنے والے، کرایہ دینے والے، کم از کم یہی اپنا فرض پہچان لیں۔ ایک سال کے بعد نتیجہ دیکھ لینا، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں، اپنی جماعت میں۔ مگر ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ اڑا لی توتیوں نے، کمریوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ ہماری تو یہ صورتحال ہے۔ ادھر باپ یہ وصیت کر رہا اور دوسرا باپ کیا کہہ رہا ہے کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اس سے بڑی کوئی بغاوت اور نافرمانی نہیں ہے۔ بیٹا شرک نہ کر۔ ایک رب کی عبادت کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور دوسرا باپ شرک سے اجتناب کے لیے کہہ رہا، اور یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اور مفسرین نے تو ان کی قد و قامت اور شکل و صورت کے بارے میں بڑا کچھ لکھا، لیکن اللہ کہ ان کی یہ خدمت اور یہ ذمہ داری اور یہ نصیحتیں اتنی پسند آئیں، کوئی کیمرے والا موجود نہیں۔ اب تو پہلے ہم اہتمام اس بات کا کرتے ہیں نا، بلکہ وہ لاؤڈ سپیکر کے پاس جو بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کو اشارہ کیا جائے، ذرا چک کے رکھ بھائی کم۔ خطیب صاحب یہی ہوتا ہے نا، ذرا چک کے رکھ بھائی۔ اور لوگ لوڈیاں، یہ نہیں کوئی سوچتا کہ کیا پلے پڑ رہا، لوگ لوڈیاں۔ وہ نبی نہیں ہے،
ایک نیک انسان، اللہ نے اس کے نام پہ 4 رکوعوں کی سورت اس کے نام پہ رکھ دی، سورہ لقمان، سورہ لقمان، اور قیامت تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے۔ اور میرے بھائیوں، آج بھی یہ صورت ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد پہ محنت کی ہوتی ہے، ان کی بچیاں، ان کے بیٹے جب محلے میں جاتے ہیں تو ان کے شریفے کے لوگ کہتے ہیں اپنی اولاد کو کہ بھائی اس طرح بنو جس طرح فلاں کا بیٹا، میری بیٹی اس طرح چلو جس طرح فلاں کی بچی دوپٹہ لے کے چلتی ہے۔ آج بھی اسے نیک نامی ملتی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جب بندہ مر جاتا ہے تو ان کی نیکیوں میں 3 نیکیوں میں ایک تو باقی رہتی ہے، وہ کیا؟ نیک اولاد، نیک اولاد۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھ لو کہ میں خدمت کر کے مال خرچ کر کے مدرسے کے بچوں کو تو پڑھاتا ہوں، مگر اپنے بچوں کے اوپر کوئی محنت نہیں کرتا۔ قیامت کے دن کے بارے میں سوچ لو کہ مجھے کتنا فائدہ پہنچے۔ تو یہ ہے کہ عقیدہ توحید سمجھاؤ اور شرک کے بارے میں نفرت دلاؤ، یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر تو اس طرح سمجھایا کرتے تھے، بالخصوص نوجوانوں، کہ حضرت معاذ کا واقعہ آپ نے سنا، انہیں کن الفاظ میں فرمایا تھا کہ یا معاذ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، او جوان مرنا قبول کر لینا، کٹ جانا قبول کر لینا، مگر اللہ کے سوا نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ سر جھکانا۔ اس طرح غیرت پیدا کرتے تھے توحید، اس طرح غیرت دلاتے۔ یہاں بھی میں علماء کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے علماء کی محنتوں سے ہمیں اللہ نے عقیدہ توحید نصیب فرمایا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک وہابی جوان بے نماز ہو سکتا، ہونا نہیں چاہیے، مگر اس کی گردن کاٹ کے پھینک سکتے ہو، وہ بلے شاہ کے مزار کے اوپر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ تمہیں یہ عقیدہ مبارک فرمائے۔ اسی عقیدے کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ایک نئے انداز سے۔ یہ نہیں کہ توحید کے بارے میں پہلے کام نہیں ہوا۔ میں تو علماء کا ہر مجلس میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے مقامی اور عوامی خطیبوں نے بڑا عقیدہ سمجھایا، مگر ضرورت اس بات کی تھی اور ہے کہ جس طرح باطل نظریات رکھنے والے میلاد النبی کے موقع پہ دیکھتے ہو، محرم کے مہینے میں دیکھتے ہو، توحید والے ڈرتے پھرتے ہیں، ڈرتے پھرتے اور وہ دندنا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ نئے انداز سے توحید کی دعوت کا آغاز کیا گیا کہ آؤ نکلو، توحید کی غیرت لے کے نکلو، اس سوچ کے ساتھ نکلو کہ ہم کوئی اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں، ہم بھی اتنے ہی مالک ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے بھی اتنی ہی قربانیاں دی ہے جتنی کسی اور نے دی ہے۔ یہ ماحول بنانا ہو، اگر ماحول بنا ہوتا تو ریاست مدینہ کے دعوے اور نعرے لگانے والے کبھی یہ تو نہ ہوتا۔ میں سیاست کی بات نہیں کرتا، نہ مجھے تعلق ہے، میں عقیدے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کوئی سیاسی ورکر خوش ہونے کی کوشش نہ کرے، وہ عقیدے کے حوالے سے میری بات کو سوچے۔ اگر یہ ماحول بنا ہوتا
اور ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والے انہیں یہ شعور ہوتا تو کبھی یہ ہو سکتا تھا کہ پاک پتن کے مزار کے اوپر جا کے قدم قدم پہ وہ سجدہ کرتے چلے جائیں، سجدہ کرے. اور اینکر نے پوچھا تھا جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ پروٹوکول ہے، یہ پروٹوکول. یہ کہاں کا پروٹوکول؟ تو ہم نے یہ دعوت شروع اس لیے کی ہے جس کے لیے میرے عزیز نے آپ کو کہا ہے کہ یہاں مسجد کا انتظام نہیں ہونا. یہ موٹر سائیکل عظمت توحید اور حرمت رسول ریلی ہوگی موٹر سائیکلوں. میں ہاتھ تو کھڑے نہیں کرواتا کیونکہ عوامی خطیب نہیں ہوں، اور اس لیے بھی نہیں کرواتا کہ آپ نے ہاتھ تو کھڑے کر ہی دینے. میں کیوں تمہیں گناہگار کر کے جاؤں؟ اللہ کی عدالت میں گناہگار ٹھہرو. لیکن باہر کہہ ارادہ کرو کہ موٹر سائیکلوں پہ آؤ. قاری عبدالرشید صاحب انتظام کر رہے ہیں، عبداللہ سلیم صاحب اس کی نگرانی کر رہے ہیں، میرے عزیز پروفیسر کفیل ناصر صاحب اور میرے بڑے ہی قریبی عزیز بدر منیر صاحب یہ انتظام کر رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ یہاں سے قافلے کی شکل میں نکلیں. تو بات میں نے یہ کی کہ ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے. اب آئیے اولاد کی ذمہ داری کیا ہے کہ نوجوانوں کی. یہ تو ابھی معصوم بچے ہیں، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس سے اندازہ کر لینا کہ ماں باپ کی تابعداری کا کتنا فائدہ ہے، کتنی عظمت ہے اس کی. نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، وحی کے ذریعے آپ بتلا رہے ہیں. فرمایا میرے صحابہ میرے بعد ایک نوجوان آنے والا ہے، اس نے کلمہ تو پڑھ لیا، آنا بھی چاہتا ہے، میری زیارت کے لیے تڑپ بھی رہا ہے، مگر اس کی ماں بوڑھی ہے، ماں بوڑھی ہے، نہ اس کی کوئی بہن نہ اس کا دوسرا بھائی. بوڑھی اماں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، تڑپ رہا ہے میری زیارت کے لیے، سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا. میرے صحابہ میرے بعد وہ آئے گا، وحی کے ذریعے آپ بتلا رہے. فرمایا کہ جب وہ آئے میرا سلام اس کو کہنا اور اپنے لیے دعا کروانا. کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا اعزاز. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو کہہ رہے ہیں، اور جن میں خلفائے راشدین موجود، ان صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، انہیں فرما رہے ہیں جو ساری امتوں کے سردار. یاروں انہیں بتلا رہے ہیں جن کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اور نوجوانوں جلسہ سننے والوں، میں تمہارے کان کھولنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بیدار کرنا چاہتا ہوں. جلسہ شغل کے لیے نہ سنو، سنو تمہارے پلے کیا پڑ رہا. نعوذ باللہ میرا کسی طرف اشارہ نہیں، ہر کسی کا اپنا انداز، بالکل یہ نہ سوچ. میں تو اپنے دل کا دکھڑا رو رہا ہوں، میں تو یہ آپ کو ڈیلیور کر رہا، ایک سوچ دے رہا. اللہ کے نبی صحابہ کو فرماتے ہیں کہ میرے بعد جب آئیں سلام کہنا، دعا کی اپنے لیے درخواست کرنا. اور فرما ان خیر التابعین یقال له اویس. میں تمہیں اس کا نام بھی بتا دوں. فرمایا اس کا نام اویس کرنی ہے، یمن کا رہنے والا ہے،
فرمایا بھول نہ جانا، اس کی نشانی بھی تمہیں بتلا دیتا ہوں۔ سنا ہے نا واقعہ، پھر نشانی بھی بتلا دی کہ اس کے چہرے پہ کچھ سفید داغ ہیں جسے فلبیری کہتے ہیں، یہ داغ پورا عطا پتہ بتلا، مقام جتلا۔ صدیق اکبر کا دور گزرا رضی اللہ تعالی، فاروق اعظم کا دور آیا۔ حضرت فاروق اعظم کو معلوم ہوا کہ یمن کا حجاج کرام کا قافلہ آن پہنچا ہے۔ تلاش کرتے پھرتے ہیں، بس بات یہاں ختم ہو جائے گی 35 منٹ میں۔ تلاش کرتے پھرتے ہیں، حجاج کرام کے خیمے ٹٹولتے پھرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یمن والے حاجی کہاں بیٹھے ہیں، کہاں خیمہ دن ہے وہ؟ لوگوں نے بتلایا کہ یمن کے حاجی وہاں بیٹھے۔ آج کل بھی حج پہ جانے والوں کو پتہ ہے نا، اپنے اپنے ملکوں کے الگ الگ وہاں ٹکانے ہوتے ہیں۔ کسی نے تلاش کرنا ہو تو پاکستانی حجاج کرام زیادہ محلہ جیاد میں ہوتے ہیں، شارع الخلیل کے قریب قریب ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ملکوں نے بھی اپنی تقسیم کار کی ہوتی۔ بتلایا گیا کہ وہ ہیں یمن کے حاجی جنہوں نے وہاں خیمے لگائے۔ تلاش کرتے ہوئے ملاقات ہو گئی، حضرت اویس قرنی، صحابی نہیں ہے، اویس قرنی سے ملاقات ہو، سلام کہا اور اس کے بعد التجا کے طور پر فرمایا جوان، اللہ کے نبی کا سلام قبول کرو اور ہمارے لیے دعا کرو۔ ذرا مڑ کے دیکھو کون ہے؟ فاروق اعظم، جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لے، جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہونا ہوتا تو لوگوں یہ فاروق پیغمبر ہوتے۔ اتنا بڑا مقام، مگر ماں کا ادب کرنے والا، ماں کی خدمت کرنے والے کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو۔ اس جوان کی شرم و حیا کا کیا عالم ہوگا جس کو خلیفہ وقت 3 بر اعظموں کا فرما روا، 3 بر اعظم فرما روا، وہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، اس کی شرم و حیا کا کیا عالم ہے؟ وجود کام جاتا ہے، درخواست کرتا ہے وہ جوان کہ امیر المومنین میں دعا کروں۔ اس کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان سے دعا کرو۔ بیٹا میری گفتگو ختم ہو رہی ہے، نہ وہ صحابی ہے، نہ اس نے جہاد کیا، سنتے جاؤ ذرا، نہ وہ صحابی ہے، نہ اس نے اللہ کے پیغمبر کا دیدار کیا، اور مجاہدوں نہ اس نے جہاد کیا۔ او جوانوں، نہ اس سے پہلے اس نے حج کیا۔ کون کون سی نیکی بتلاؤں؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا۔ بچوں وعدہ کرتے ہو دل کے اندر، نوجوانوں آج سے یہ فیصلہ کرو کہ ہم جب اپنے گھر جائیں گے، کالج سے واپس آئیں گے، نوکری سے گھر لوٹیں گے، سب سے پہلے ماں باپ کو سلام کریں، سب سے پہلے ماں باپ کو سلام۔ اگر تم یہ کر لو، یقین جانو دنیا میں بھی تمہیں عزتیں ملے گی، تمہیں سکون ملے گا، اور برادری کے لوگ تمہیں شاباش کہیں گے، اور ماں باپ کے جانے کے بعد تم احسان ثواب بن جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔